بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاؤں گا۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ مشہور قول 12 ربیع الاول کا ہے۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 20 اپریل 571 سن ولادت ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے معزز ترین قبیلہ قریش کے خاندان بنی ہاشم سے تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے مشرق و مغرب میں پھرا مگر بنی ہاشم سے افضل کوئی خاندان نہیں دیکھا۔ پیدائش کے 7 روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے خانہ کعبہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا اور ولادت کے 7ویں روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ کے والد محترم آپ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے وفات پا گئے۔ سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت خدا حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 4 سال حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں دیہاتی علاقے میں گزارے۔ ان کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضائی بھائی کے ساتھ مل کر بکریاں بھی چرائی۔ جب آپ کی عمر شریف 6 برس کی ہوئی تو مدینہ واپس ہوتے ہوئے مقام ابواب کی والدہ ماجدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ والدین کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے پرورش کی ذمہ داری سنبھالی، لیکن خدا قدوس کو دکھلانا تھا کہ یہ نونہال محض آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے۔ مسبب الاسباب اس کی تربیت کا خود کفیل ہو چکا ہے۔ جب آپ کی عمر 8 برس 2 مہینہ 10 دن تک ہوئی تو عبد المطلب بھی دنیا سے رحلت کر گئے۔ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب اور چچا زبیر نے کفالت کا ذمہ داری لی اور انہوں نے آخری وقت تک اس کو خوب نبھایا۔ جب آپ کی عمر 12 برس 2 ماہ کی ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کا ارادہ کیا۔ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے کر چلے۔ راستہ میں مقام تیمہ میں اقامت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام تیمہ میں مقیم تھے کہ اتفاقاً یہود کے ایک بڑے عالم جن کو بحیرہ راہب کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب سے کہا کہ اگر تم اپنے اس بھتیجے پر مہربان ہو تو اس کو واپس لے کر چلے جاؤ۔ اگر شام لے گئے تو یہود اس کو قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے جو یہود کے دین کو منسوخ کر دے گا۔ میں اس کی صفات اپنی آسمانی کتابوں میں پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی سے زندگی اس طرح گزاری کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر تجارت کے پیشہ سے منسلک رہے۔ ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ اوقات میں زیادہ تر عبادت کے لیے غار حرا میں چلے جاتے۔ جب کھانے کے لیے ستو وغیرہ ختم ہو جاتے تو دوبارہ زائد سفر لے کر پھر عبادت کے لیے ادھر ہی چلے جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی تو آپ پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کمبل اوڑھنے کے لیے فرمایا اور پورا واقعہ سنایا تو آپ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور یتیموں کے ہمدرد ہیں اور مہمان نواز ہیں، اس لیے کوئی فکر نہ کرے، اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔
آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے 40ویں سال میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پر نبوت ملی اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور ظلم و ستم کی وادیوں سے گزرے۔ نبوی زندگی کے اس 13 سالہ دور کو عموماً مکی دور کہتے ہیں۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی ساتھیوں کو دعوت اسلام دی اور خفیہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ابتدائی میں اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ سلسلہ جاری رہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عام دعوت دی گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا پر گئے تمام قریش کو بلا کر دعوت دی، جس سے کافی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو کر واپس چلے گئے۔ ابو لہب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہلاک ہو، نعوذ باللہ، ہمیں اسی لیے بلایا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، مختلف قسم کے لالچ دیے گئے، ابو طالب کے پاس وفد بھیجے گئے، شعب ابو طالب میں 3 سال تک قید رہے، ہجرت طائف والا واقعہ پیش آیا۔ آخر کار جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ بھی یاد ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے کچھ مسلمانوں نے ملک حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور آپ کی لخت جگہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھی۔ چنانچہ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ ہجرت کی۔ راستے میں 3 دن غار ثور میں رہے، پھر چند دن قباء میں گزار کر مدینہ پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ مدنی دور مکی دور سے بھی حقیقت میں زیادہ مشکل تھا۔ مدینہ میں یہودی قبائل بھی آباد تھے، ادھر کفار مکہ بھی جذبہ انتقام سے معمور تھے، گویا 2-3 اطراف سے مسلمانوں کو خطرہ تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ ہوا، یہ بھی ایک تاریخی معاہدہ تھا۔ اس کے بعد غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق جیسے عظیم جہادی معرکے پیش آئے، پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، فتح خیبر ہوئی، آخر کار عظیم فتح جسے فتح مکہ کہتے ہیں نصیب ہوئی۔ جس شہر سے آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں چھپ کر نکلے تھے، آج فاتح بن کر اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا، جسے عام طور پر حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اسی حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تاریخی خطبہ دیا، جسے خطبہ عرفات بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دنوں بعد بیمار ہوئے اور یہی مرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وصال ٹھہرا۔ آخری ایام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمازیں پڑھاتے رہے۔ آخر کار خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشہور قول 12 ربیع الاول 11 ہجری کو اس عالم فانی سے انتقال فرما کر رفیق اعلیٰ کے ساتھ واصل ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں دفن کیا گیا، جو کہ مسجد نبوی کے پہلو میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک بھی اسی حجرہ میں ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حیات میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ ہجرت سے 3 سال پہلے جب ان کی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 49 سال میں پہنچی تو اور خواتین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی۔ تمام ازواج مطہرات کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہا، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، جویریہ رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، صفیہ رضی اللہ عنہا، میمونہ رضی اللہ عنہا۔ یہ 11 ہے، جن میں 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وفات پا گئی اور 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت زندہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ فرزند ارجمن قاسم رضی اللہ عنہ اور طاہر رضی اللہ عنہ تھے۔ قاسم رضی اللہ عنہ کے نام ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے، اور طاہر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا۔ 4 صاحبزادیاں
فاطمہ رضی اللہ عنہا، زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھی۔ یہ سب اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وطن سے تھی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے جن کا نام ابراہیم رضی اللہ عنہ تھا، صرف وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں فرزند بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ البتہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے متعلق بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ سواری پر سوار ہو جائیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔